کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب نقش بندیت، ولی کامل، عالم با عمل، پاسبان مسلک رضا، پیکر حسن و وفا، فنا فی الشیخ حضور سیدی و مرشدی مصنف مخزن طریقت ابو العثمان پیر محمد ظفر عباس محمدی سیفی زیدہ مجدہ و شرفہ کہ آپ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں۔ زوردار نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اس دنیا سے تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے ساری زمین پاک فرما دیتی۔ حضور دی آمد تو پہلے صرف مسجد کے اندر نماز ہو سکتی ہے، مسجد تو علاوہ نماز نہ ہو سکتی۔ اور کچھ امتاں والے کی کردے سن کو لکڑیاں دی مسجد بناندے سن، جدو سفر تے جاندے ہاں تو وہ نال پھٹے اٹھا کے چلدے ہاں اور اس طریقے اور عبادت کردے ہاں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے تو آپ دے قدمہ دی یہ برکت ہے کہ جس طرح قدم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے لگ دے گئے تو نال ہی کی ہو گیا کہ ساری زمین صرف پاک ہی نہ ہو گئی بلکہ پاک کرنے والی ہو گئی۔ کس امت میں اللہ نے یہ شرف بھی بخشیا ہے کہ اگر ضرورت تو زائد ساری زندگی پانی نہ ملے تو پوری زندگی تیمم دے نال اے اللہ دی بندگی کر سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ترتیب ہی ایسی ہے کہ آپ اگر چلتے ہیں
تو صحابہ نے کہ زمین آپ لیے اکٹھی ہو جاتی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ تے قدم مبارک لگتے گئے انہاں مقامہ تے اللہ رب العزت دی رحمتہ دا نزول زیادہ ہوتا گیا. جنہیں لوگ حج یا عمرے تے گئے ہو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی چیز ہے جس دے کل حکم ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ جتھے مقام ابراہیم ہے اتھے نفل پڑے جاویں. تو مقام ابراہیم کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے 2 قدمہ دا نشان لگا ہے اور اس جگہ نو اللہ نے شرط بخشیا ہے کہ جدوں عمرہ کرنے والا 7 چکر پورے کرتا ہے تو اس دے قریب نفل پڑے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ دے قدمہ دی تو یقیناً شان اس لیے بلند ہوئے گی کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دا نشان ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہے. آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت لیا جدوں کعبے دی تعمیر کر رہے سن تو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ معبود جو ہے وہ ساڑی نسل بھیج دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا کہ وہ میری نسل آ جائے. حضور دا جدو نام لیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ حضور دے نام دی برکت ہوئی کہ جس پتھر تے آپ کھڑے ہاں اور نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم وچ دن سکے. یہ وہی اس وقت مقام ابراہیم ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں. ایک آدمی نے رکوع ٹھیک نہیں کیتا سجدہ ٹھیک نہیں کیتا تو امام بخاری نقل کر دینے کہ آپ نے سلام پھرنے تو بعد ارشاد فرمایا کہ توڑا کی خیال ہے میں صرف اگے ویدہ ہوں. فرمایا جس طرح اگے ویدہ ہوں اسی طرح پیچھے بھی ویدہ ہوں. تو اپنے رکوع سجود ٹھیک کر لیا کرو کیونکہ میں صرف اگے نہیں دیکھ رہا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ آپ اندھیرے چ بھی اسی طرح دیکھ دینے جس طرح چانن چ دیکھ دینے. یہ آپ لئے کوئی فرق نہیں ہے. اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر نے اندر نقل فرماندے نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی رب ارنی انظر الیک کہ یا اللہ میں چاہنا تین ویکھاں. اللہ رب العزت نے فرمایا قال لن ترانی کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پھر بار بار عرض کر دے گئے. اللہ کریم نے بالآخر ارشاد فرمایا کہ تسی پہاڑ وال دیکھو تو میں پہاڑ تے تجلی فرما دینا. اگر یہ اپنی جگہ تے ٹھہر گیا پھر تسی بھی دیکھ سکو گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اے جے ٹھہرے آ رہا پہاڑ پھر تسی دیکھ لو گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ کریم نے پہاڑ تے تجلی فرمائی تو پہاڑ تو جل گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ابن کثیر لکھ دینے کہ جدو آپ اٹھے اس تجلی دا یہ اثر ہا کہ 30 میل تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات دی چلتی ہوئی چونٹی بھی نظر آندی. بلکہ لفظ نہ لکھے نہیں کہ اندھیری رات دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل تک چونٹی کالی ہے کالے پہاڑ تے چل رہی ہو گیا 30 میل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی دیکھ لیتے. تو جس ہستی تے تجلی صفاتی ہوئی ہو گئی
اور پھر یہ شان ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہے جنت تجلی ذاتی اللہ رب العزت نے فرمائی. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام دا دیکھنا سننا ساری دنیا تو انوکھا ہے. خیبر دے موقع تے ایک بی بی نے تحفے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بن کے دے دیتی. انہیں پتا ہاں کہ اس طرح ٹنگا دا جو گوشت اوپر ہوتے آپ نے زیادہ پسند ہے. اس نے زہر نال لگائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نال بٹھایا کہ کھاؤ. پہلے آپ نے تھوڑا جا گوشت توڑ کے منہ جدوں پایا تو نال ہی صحابہ نے روک دیتا ہے. ادھے ہاتھ لگایا ہاں تے منہ پا لیا ہاں گوشت. صحابہ نے روک دیتا. صحابہ حیران ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکیا ہے. فرمایا گوشت دس رہا ہے کہ میرے زہر ملے ہوئے. یہ لفظ حدیث دے ہیں اسی طرح. ایک گوشت کی زبان کون سمجھدا ہے؟ یہ ساڈا نبی سمجھدا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گوشت دستا پیا ہے کہ میرے زہر ملے ہوئے. اور بالکل اسی طرح دی ایک اور روایت بھی ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی گئی. ایک آدمی نے گوشت پکایا آپ کی بارگاہ پیش کیتا. جدوں صحابہ نے کھانا شروع کیتا تو انہوں نے بھی آپ نے روک دیتا. آپ نے لفظ کی فرمائے جس بکری دا گوشت ہے نا بنایا گیا یہ جس گھروں لئی گئی ہے مالک دی اجازت تو بغیر لئی گئی. تو آپ نے صحابی نے بلایا کہ گوشت کتھوں لیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک پڑوسی ہیں تو میں انہوں نے بکری آکھی ہے لیکن وہ گھر کوئی نہیں سن تو انہوں نے بیوی نے دے دیتی. خامن تو اجازت نہیں لے. تو خامن دی اجازت نہیں ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ گوشت ہے کہ مالک دی اجازت تو بغیر بنایا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اجے بچپن دے اندر ہیں اور حضرت عباس آپ دے چچا نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جھولا جدو جھولیا کرتا ہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسمان دا چند اوپر جو ہے نا وہ اسمانہ تے انجن کرنا شروع کر دیتا ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چند میرے لئے کھلونا بڑھا دیتا. تو چند میرے نال گلاں کرتا ہاں میں چند دے نال گلاں کرتا ہاں. اور چونکہ جھولا اس طرح جھولتا ہاں تو انگلی جی میں انجن ہوندی ہے آسمان دا چند بھی اوپر انجن ہونا شروع ہو جانا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پسینے مبارک جو ہمیشہ خوشبوئیں ہی آئی ہیں اور ایسی خوشبو آئی کہ کائنات دی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہ کر سکتی. حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں اور ایک دن مسجد نبی دے اندر آئے تو انہوں کو اتنی زیادہ خوشبو آئی کہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیتا کہ کس بندے نے خوشبو لگائی اتنی زیادہ. انہوں نے سوال ہویا انہوں نے کہا جی میرے کو ہے خوشبو کی خوشبو ہاں. آدھر نبی کریم علیہ السلام آپ قضائے حاجت لی گئے. آپ جنہوں واپس آئے تو میں بھی وہ جگہ تے گیا کہ میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آ گئے ہیں. آدھر ہور تو کوئی چیز نہیں میں نظر آئی. تین ڈھیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دے جڑے استعمال فرمائے ہیں او بیہان او نہ اٹھا لے جیب اچ پا لے. انہیں دی مہک اور خوشبو اتنی ہاں کہ جدو مسجد نبی چاہے تو ساری مسجد ہی خوشبو دے نال معطر ہو.
اتھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بات بھی لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا پیشاب جو ہے اللہ رب العزت نے کیوں مخفی رکھیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات وچ جاندے ہیں تو میں بعد وچ حاضر ہوندی ہوں کوئی چیز اتھے نہ ہوندی خوشبو آ رہی ہوندی ہے۔ ابن حجر نے لکھیا ہے کہ فطرتاً عادتاً انسان کی طبیعتیں ہیں کو پیشاب پاخانے تو نفرت کرتا ہے، تو اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشاب پاخانے تو کوئی نفرت کرتا تو اس دا ایمان ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز نے پوشیدہ کر دیتا ہے کہ تاکہ دیکھے بھی کوئی نہ اور کسی دا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان محفوظ کرنے لئے ایسا فرمایا۔ تو آیت میں اور بڑی ہے، پھر ہم اس طرف آ جانے ہیں